بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہمارے ہندوستان پر ایک بڑی مصیبت وہاں کے شیعوں پر نازل ہوئی ہے. ایک عظیم شخصیت جو بہترین صاحب قلم بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ عربی ادب کے ماہر، نہج البلاغہ کے زبردست استاد بھی تھے. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد حسن صاحب قبلہ بنارس شہر کے رہنے والے تھے اور ایک مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے. آج صبح صبح ان کا انتقال ہو گیا. کل جو ہے وہ ان کی تدفین ہے. اگر یہاں کے اسپانسر کرنے والے اور مومنین حضرات اس کو کچھ فیل نہ کریں تو گزارش ہے کہ ایک بار سورہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس خادم اہل بیت کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ بات آج نئی مجلس ہے، الحمدللہ مستقل گزارش کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے تاکہ جیسا کہ قرآن نے کہا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراتے رہو، یاد دہانی مؤمنین کے لیے مفید ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، یاد دہانی، ورنہ جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ عشق اہل بیت کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے، مخصوصاً امیر المؤمنین. جیسا کہ اس دن بھی روایت میں نقل کیا گیا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ،
علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ علی کی دشمنی وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، تو تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، مخصوصاً عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. جیسا کہ ہمارے ناظم نے بھی جو ہے وہ آج اعلان فرمایا کہ حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ کے مصائب ہم کو پڑھتے، تو پھر جو ہے وہ آج چلیے حضرت علی ہی علیہ السلام کے سلسلے سے ہی شروع کی جائے بات، اور پہنچتے پہنچتے حسین علیہ السلام کے علی تک بات کا اختتام ہو، اگر خدا کی توفیق حال شامل حال ہو. اس لیے کہ یہ بات بالکل طے. ایک قم خطیب تھے مرحوم شیخ احمد کافی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک دن منبر سے نقل کیا کہ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ میاں جب تم آ کے یہ کہتے ہو کہ آج ہمت نہیں ہے اور طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے، اس دن تم اچھی مجلس پڑھ لے جاتے ہو، اور جس دن جو ہے بالکل اس دن معاملہ رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یار بات صاف ہے، جس دن ہم بالکل آمادہ ہو کے آتے ہیں اس دن اطمینان پڑھیں گے، لیکن جس دن کچھ ہلکی سی کمزوری نقاہت تو اس دن منبر سے بیٹھتے ہی کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما. تو جب اللہ سے استمداد ہو جاتی ہے اور وہ مدد کرتا ہے تو کافی ہے. اور بقول شیخ سعدی کے بڑا اچھا شعر تھا کہ ان سعادت بے زور بازو نیست دان نہ بخشد خدای بخشندے. یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، انسان کے اپنے بس کی بات ہے، اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے. اب دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی توفیق عطا فرماتا ہے اور کتنے فضائل ہم مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں نقل کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں مشکل کیا ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ابھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جب اس کو سمجھ نہیں پاتے تو سیدھا جواب کیا ہوتا ہے، صاحب یہ لوگ تو علی کو بڑھائے دے رہے ہیں، یہ لوگ تو جو ہے غلو کر رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم علی کو بڑھا رہے ہیں یا آپ فضائل سمجھ نہیں رہے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. اس لیے کہ جو ہے وہ غلو ہمارے کہنے میں ہے کہ آپ کے سمجھنے میں. قرآن کا بھی حال یہی ہے. امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتاب ترتیب دینا شروع کی قرآن کے تضاد کے عنوان سے. یہ قرآن یہاں کچھ کہہ رہا ہے، 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 قرآن کا تضاد. تو اس کا ایک شاگرد تھا جو صحابی تھا، امام کا وہاں بھی پڑھتا تھا یہاں بھی آتا تھا. آ کے اس نے امام سے کہا کہ مولا وہ تو قرآن کے تضاد کو جمع کر رہا ہے، کتاب تیار کر رہا ہے. امام نے کہا اس سے جا کے پوچھو جو قرآن کی آیتوں میں تضاد ہے کہ تمہاری سمجھ میں تضاد ہے. اور کرنے کہ کیا کہا امام نے، ایک معمولی سے جملہ فرمایا، قرآن کی آیتوں میں تضاد ہے یا تمہاری سوچ میں تضاد ہے. یہ قرآن نے کہا ہے بے شک یہ بات کہی ہے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے وہی تم سمجھے ہو. جا کے اس نے کہا کہ صاحب آپ کتاب لکھ تو رہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی سمجھ میں تضاد ہے یا قرآن میں تضاد ہے. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا تمہارا جملہ تو نہیں ہو سکتا، کہاں سے لائے ہو؟ اور جب معلوم ہو کہ امام کا فقہ، اس نے کہا بس اب نہیں کروں گا. تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں آپس میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں آپس میں تضاد ہے. کبھی محسوس ہوتا ہے، یہ اگر پہلے ذہن میں آتی تھی سنوان سے میں گفتگو کرتا کہ وہ حدیث کہیں قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے، کہیں کچھ کہہ رہا ہے، کہیں کچھ کہہ رہا ہے، اس کو کیسے یکجا کیا. آج ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہا ہے، اور اس طرح سے ایک الگ عنوان ہے کہ آپ اس طرح کی حدیثوں کو یکجا کیجئے اور پھر جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ آیتوں کو یکجا کیجئے کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے، لگتا ہے کہ ٹکرا رہی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. میں جملہ اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں آج میں جتنی اللہ توفیق دے. قرآن میں سورہ مبارکہ کہف میں جب آپ جائیے گا تو وہاں آپ کو ایک آیت ملے گی آخر میں جہاں ارشاد قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں.
تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کی بات نہیں کہ اس میں بحث کریں صحیح ہے غلط ہے راوی کون ہے. قرآن نے سیدھے سیدھے کہا کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو ٹھیک ہے مان لیتے سب پیغمبر بشر ہے. لیکن اس کے بعد اب آئیے امیر المومنین کا ایک فقرہ ہے جہاں مولا نے فرمایا نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو، وارفعوا عنی حدود البشریہ، لیکن ہم کو بشریت کے حدود سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ بشر نہیں ہے، یہی نا مطلب. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں بشر نہیں ہوں. تو علی کہہ رہے ہیں میں بشر نہیں ہوں تمہارے جیسا، بشریت کے حدود میں مت رکھو. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو قرآن مانا جائے کہ حدیث؟ صلوات پر محمد. یہی وہ جگہ ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ٹکراؤ کچھ آپ نے کچھ زیادہ بند کیا یا ہو گیا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ہے. اگر آپ کو آواز محسوس ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پر تو اب اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جاتا. ہاں یہ ان کی بات زیادہ کرتے ہیں تو وہ ایکو ہونے لگتا ہے، جو ایکو کم از کم مجلس کے لیے تو مناسب نہیں ہے. اور وہ بہرحال چلیے جو بھی ہے نہیں، وہ اس سے کیا مطلب، وہ تو کم ہی کر رہے تھے بیچارے، وہ کوئی میٹر نہیں ہے. میٹر یہ ہے کہ اس کا ایکو ہو تو جتنی ہی آپ جلدی اتنی بات جو ہے ادھر ادھر ہوتی جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، پیغمبر کہہ دو کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر. امیر المومنین کا فقرہ یہ ہے کہ مجھ کو ربوبیت سے نیچے رکھو اور بشریت کے حدود میں مت جکڑو. اس کا بقول آپ کے یعنی میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں. تو جب علی کہتے ہیں میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نبی آپ کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو کون بڑا ہوا؟ معاذ اللہ. اب اگر اس کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ صاحب شیعہ لوگ غلط کرتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، تو غلط کہہ رہا ہے. بات وہی ہے کہ علی کو ہم نے بڑھایا کہ آپ اس فقرے کا مطلب غلط سمجھیں. صلوات پر محمد. اب بشر کیا چیز ہے؟ بشر کہتے کس کو ہے؟ آپ بہت توجہ سن رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا ہیں؟ بشر. بشر یعنی انسان. ٹھیک، آپ کیا ہے؟ انسان. آپ اس میں ہر آدمی سب لوگ، وہ تو ہے ہی بعد میں اشرف المخلوقات، اس کی بھی اوقات بتا دوں گا ابھی. اشرف المخلوقات صلوات پر محمد. ابھی اشرف المخلوقات کی حیثیت سمجھ میں آ جائے. تو ہم سب کیا ہے؟ انسان. اب کوئی پلٹ کے پوچھے کہ واٹس ڈیفینیشن آف انسان، آپ اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک، مشرف المخلوقات ہونے کے ناطے آپ انسان ہیں، ٹھیک، بتائیے واٹس ڈیفینیشن آف انسان؟ بسم اللہ. اشرف المخلوق اپنی ڈیفینیشن تو بتائے آدمی. اب انسان کی تعریف کیا؟ جن لوگوں نے منطق پڑھی ہے، ہم لوگ جو کلاس سے منطق پڑھاتے ہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو بلیک بورڈ پر آتے ہیں حیوان پلس ناطق برابر انسان. تو یہ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک حیوانیت اور دوسرے ناطق ہونا، اس کا عقل والا ہونا. گھوڑا کیا ہے؟ حیوان. گدھا کیا ہے؟ حیوان. خچر کیا ہے؟ حیوان. ہم آپ کیا ہیں؟ بعد میں ہوگا حیوان ناطق. وہ ناطق ایک لگا ہوا حیوان. تو جتنا گھوڑا حیوان ہے اتنا ہی ہم حیوان ہیں، جتنا گدھا حیوان ہے اتنا ہی ہم حیوان ہیں، جتنا خچر حیوان ہے اتنا ہی ہم حیوان ہیں. حیوان میں نے کہا نہیں حیوان نہیں تو جانور کہہ دیجیے. جتنا گھوڑا جانور ہے اتنا ہم جانور. کیا بکتے ہو تم؟ میں نے کہا بھائی جانور کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر جان ہے. جانور کا مطلب یہی تو ہوا نا جس کے اندر. حیوان کا حیوان کا حیوان لفظوں کی صحت کا اگر خیال رکھا جائے تو حیوان. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حیات ہو. جس کے اندر حیات ہے اس کے اندر وہ حیوان ہے، جس کے اندر جان ہے وہ جانور ہے. تو گھوڑا بھی حیات رکھتا ہے
ہم بھی حیات رکھتے ہیں, گدھا بھی حیات رکھتا ہے. اور جتنی حیوانیت ایک گھوڑے کے اندر ہے وہ ساری حیوانیت ہمارے آپ کے اندر ہے. گھوڑا کھاتا ہے اشرف المخلوقات, آپ کھاتے ہیں؟ گدھا کھاتا ہے, ندیم میاں آپ کھاتے ہیں؟ گھوڑے کے یہاں نسل بڑھتی ہے, ہمارے آپ کے یہاں نسل بڑھتی ہے. ایک جانور کو غصہ آتا ہے, ہم کو غصہ آتا ہے, جانور اپنے ارادے اور اختیار سے بیٹھتا ہے, ہم اپنے ارادے اور اختیار سے اٹھتے اور بیٹھتے. تو جتنی حیوانیت ایک جانور کے اندر ہے اتنی حیوانیت ہمارے اندر بھی ہے. تو پھر فرق کیا ہوا ہمارے میں اور حیوان میں؟ کا فرق یہ ہے کہ وہ صرف حیوان ہے اور ہم حیوان کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتے ہیں. اور اس کے فرق کی وجہ سے 2000 سال پہلے کا گدھا جہاں تھا آج بھی وہی ہے, 2000 سال پہلے کا گھوڑا جہاں تھا آج بھی وہی ہے. لیکن 2000 سال پہلے کے حیوان ناطق میں اور آج کے حیوان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جیسے گھوڑا حیوان, گدھا حیوان, خچر حیوان, ہم بھی حیوان. فرق کیا ہے؟ وہ فقط حیوان ہے, ہم عقل والے حیوان ہیں. ویسے ہی اگر قرآن مجید صرف کہہ دیتا کہ یا نبی آپ کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تو ہم کہہ سکتے تھے نبی بھی بشر ہم بھی بشر, رسول اللہ بھی بشر ہم بھی بشر. لیکن قرآن نے فقط بشر نہیں کہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایک قید لگائی ہے, یوحا الیہ, ہم بھی بشر ہیں تمہاری طرح سے مگر ہم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ہم فقط بشر ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. جو فرق ایک حیوان اور حیوان ناطق میں ہے وہی فرق ایک بشر میں خاکی اور دوسرے بشر میں جو نوری ہے وہی فرق. صلوات بر محمد. کوئی شک نہیں ہے, ہماری طرح کے بشر ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, سب کچھ ان کے اندر بشر ہے. مگر فرق کیا ہوا؟ وہ نوری ہے, ہم خاکی. جیسے وہ فقط جانور ہے, ہم عقل والے ہیں. تو جو ڈفرنس, اب سمجھ میں آ گئی نا, جو ڈفرنس ایک حیوان اور حیوان ناطق میں ہے وہی فرق ایک نوری بشر یعنی وحی والے بشر میں اور خاکی بشر میں. اسی بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ ایک فقرہ اور بھی ہے. نزلونی عن الربوبیہ, مجھ کو رب نہ کہو. اب آگے آپ والی بات, وارفعوا عنی حدود البشریہ, ہم کو بشریت کے حدود سے اوپر رکھو. تو بشریت کے حدود سے اوپر کہاں لے جائے؟ بشریت کے حدود کے اوپر کہاں لے جائیں آپ؟ اس لیے کہ بقول آپ کے ہم تو ہیں اشرف البشریت, اشرف المخلوقات ہیں, تو اس کے بعد تو کوئی مخلوق ہے نہیں. اشرف المخلوقات کے بعد تو خالق ہے, کوئی مخلوق ہے نہیں. اور آپ کہہ رہے بشریت کی حدود میں ہم کو جکڑو مت. مولا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا, خیبر میں آؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو بشریت کے حدود میں نہ جکڑو مطلب کیا ہے. صلوات بر محمد. اب آئیے در خیبر کیا وزن تھا اس کا؟ اس کے پہلے عرض کیا میں نے اس سلسلے میں, کہنے میں رسی کے پندے کے سلسلے میں یہ بات آ چکی, یاد ہے آپ؟ جو پڑھ کے یاد رکھے اسے کہتے ہیں ذاکر, جو سن کے بھول جائے اسے کہتے ہیں مجمع, ہے نا. در خیبر کا وزن کیا تھا؟ 32 ٹن. بھول گئے آپ بھی جو ہے, لیکن کچھ تو یاد تھا. 320 کوئنٹل. محدث دہلوی نے لکھا 320 کوئنٹل. یہ 320 کوئنٹل کوئی ہلا سکتا ہے؟ اٹھانا تو دور کی بات,
वो पूरी बात ज़हन में। और पूरे जिस्म में सबसे कम वजन अगर किसी हिस्से पे उठ सकता है तो उस हिस्से का नाम क्या है? हथेली। सर पे 50 किलो आ जाएगा, पीठ पर 1 कुंटल आ जाएगा, हाथ में 10 किलो 20 किलो लटका लेगा आदमी, लेकिन सबसे कम वजन अगर किसी हिस्से पर उठता है तो हथेली। उस हथेली पर अली के आया 32 टन। जो चीज इंसान के अपने बस में नहीं होती ना, उसको आदमी बड़े गौर से देखता है। ये फितरत है आदमी की, ये इंसान की फितरत है। लोग बड़े गौर से देख रहे थे अली के हाथ को, कैसे उठ गया? आप कहेंगे दलील क्या है तुम्हारे पास के लोग अली के हाथ को गौर से देख रहे थे? मैंने कहा अगर लोगों की निगाहें ऊपर नीचे गई होती तो नबी क्यों कहते? इसलिए कि जब अली ने उठाया दर खैबर तो पब्लिक ने कहा या रसूल अल्लाह अली को देखिए, या रसूल अल्लाह अली को देखिए। तो नबी का जवाब क्या है? मियां हाथ क्या देखते हो, पैर देखो। हाथ क्या देखते हो, पैर देखो। अब जो पैर देखा तो क्या हुआ? आप खुद बोलिए, दोनों पैर जमीन के ऊपर। इसी को अगर समझ गए ना आप, नज़्ज़िलूनी अला रुबूबिय्यह व रफ़ऊ अन्नी हुदूदल बशरिय्यह, समझ में मौला ये आपने जमीन से दोनों पैर क्यों उठाया? ये क्या मामूली चीज थी? कोई इसमें ऐसा नहीं अरब का कि जो इसको हिला दे, उठा लेना ही क्या कम है? ये मौला आपने पैर क्यों उठा लिया? जब नहीं हजरत जवाब दे, ये आज के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जमाने के लिए है। हमारे जमाने देखिए, हम लोग तो बिल्कुल वहां रहते हैं, और अब तो टीवी भी लगा लिया, वो डिश विश लगा करके जो वो ईरानी चैनल, वरना पहले तो टीवी भी नहीं था, जो है वो ऐसे ही उनकी कभी खबर देख ली। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह देखते रहते हैं। हमने अखबार में कहीं पढ़ा था, आप बताएंगे कि कोई आदमी था, कुछ साल पहले की बात है, जिसने मूंछों से कार खींच ली। सुना नहीं सुना? ये खबर सही है ना? मूंछों से कार। कोई आदमी था जिसने कान में अपने जो है गुम्मे ईंटे बात करके 4-5 गट्टे उठा लिए। हम आप उठा सकते हैं? अच्छा, हम आप चाहे जितनी बढ़ा लें मूंछे, उन मूंछों से कार खींच सकते हैं? मूंछे निकल जाएगी, कार नहीं लेगी। तो जो आदमी मूंछों से कार खींच, बहुत तवज्जो से रखिए आप, सुनिए, जो आदमी मूंछों के जरिए कार खींच सकता है वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो बशर ही है। हम भी इंसान हैं, हम भी बशर हैं। कैसे हमारी मूंछें उखड़ जाएंगी, कार नहीं लेगी? और उसने साथ मूंछों से कार कैसे खींच ली? क्या जवाब आपके पास है? कि सर इसका नाम है मश्क, इसका नाम है कोशिश, इसका नाम है रियाज। आदमी मुस्तकिल मश्क करते 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 इस मंजिल तक पहुंच गया। तो यूं ही लोगों को अली की फजीलत कम दिखाई देती है और तलाश में रहते हैं कि क्या कुछ। मैंने पढ़ा ना कि अब सारी किताबें पढ़ी है तो तुमने नकल किया कि साहब वो हर हत्ता मुस्लिम ने भी लिखा, फला ने फला से फला ने फला से फला ने फला से फला ने फला से बयान करके अली आए रसूलुल्लाह का पूरी हदीस, सब ने 10 किताबें। उसके बाद जनाब बुखारी आते लिखते हैं जाअजुलुन इला अली, एक आदमी आया अली के पास। तो जहां ये मिजाज हो कि अली का नाम हटा के आदमी लिख दो, वहां ऐसे लोगों को अली के फजाइल दिखाई देंगे। आप उनके सामने जब खैबर 32 टन का दरवाजा उठा दिया, 320 क्विंटल दरवाजा, तो कल का आदमी तुम्हारे जमाने क्या लिखता? मियां आज के दौर में अगर आदमी मश्क कर ले तो मूंछों से कार खींच सकता है, तो अली क्या, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे ही। उन्होंने थोड़ी सी और मश्क कर ली, 32 टन का दरवाजा उठा लिया उन्होंने अपने हाथों पर, दर खैबर उखाड़ लिया। तो ये अली की मश्क और रियाज के हवाले कर देते, इसको कुव्वत इलाही न समझते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जबकि खुद अली का कहना यह है कि मैंने दर खैबर उखाड़ा है कुव्वे रब्बानिया से। आप समझ रहे हो तुम कि मैंने दोनों पैर क्यों उठाया? मैंने कहा मौला क्यों? कहा जो एतराज करे कि ये तो मश्क थी अली की, ये तो रियाज था अली का, तो तुम उनसे कहो भाई ठीक है अली ने 32 टन उठाया था ना, तुम 32 किलो उठा लो। अच्छा 32 किलो जाने दो, तुम 32 ग्राम उठा लो। अच्छा 32 ग्राम भी छोड़ दो, कपड़े उतार दो, जितना वाजिब में पहनना उतना पहन लो। एक पैर उठाओ जमीन से, उठा लिया, का दूसरा उठाओ,
فوراً گر پڑا. یہ کیوں گر پڑے صاحب؟ نہیں ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. کہا کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہا اس لیے کہ ہم خاکی ہیں. آپ سمجھے؟ ہم خاکی ہیں اور خاک کے اندر جو ہے وہ کشش اور ثقل پایا جاتا ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ اپنے وزن کو نہیں اٹھا سکتا دونوں پیر زمین سے اوپر. علی علیہ السلام نے دونوں پیر اٹھا کے بتایا کہ نزلونی عن الربوبیہ, ہم کو اللہ نہ کہنا کہ میں جسم رکھتا ہوں, اور حدود بشریت میں نہ جکڑنا کہ میں نوری ہوں دونوں پیر زمین سے اوپر. نہ اللہ ہوں نہ تمہارے جیسا بشر. صلوات محمد اچھا. اب آئیے آپ اسی سے مربوط بات, میں جا رہا تھا میں کہیں اور, تم نے کہا کہ لمبی نہ ہو جائے. اسی سے مربوط ایک چیز اور ہے. پیغمبر نے فرمایا, اب جب نوری اور خاکی کے ڈیفرنس سمجھ گئے تو آسان ہو جائے گی بات. پیغمبر نے فرمایا علی تم کو یا ہاں میں نے پہچانا یا خدا نے, مجھ کو یا تم نے پہچانا, خدا کو یا میں نے پہچانا یا یہ بھائی علی انسان ہی تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب علی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا؟ کہ اگر وہی خاکی اور نوری کا فرق سمجھے ہوتے, تم بھی حیوان, اب سنیے, تم بھی حیوان, گھوڑا بھی حیوان, تم بھی حیوان, گدھا بھی حیوان. اور اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ دنیا کے سارے حیوان مل کے, سلوات پڑھیے اس کو تھوڑا, معلوم ہوا صاحب 2-3 دن سے دودھ نہیں مل رہا ہے. کیا بات ہے؟ معلوم ہوا سارے جانوروں نے اسٹرائک کر دیا, سب فرار ہو گئے. کیا بات ہے؟ کہنا صاحب یہ جانور, یہ انسان بڑا ظالم ہے, یہ ہمارا دودھ پیتا ہے, ہم کسی قابل نہیں رہ جاتے تو ذبح کر کے گوشت کھا جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی رحم نہیں کرتا, ہمارے چمڑوں کو جو ہے وہ اپنے پیروں میں ڈالتا ہے. تو یہ تو صاحب ظلم ہے, اس سے زیادہ اب ظلم برداشت نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں, پورا ہنگامہ ہو گیا. معلوم ہوا صاحب سارے جانور فرار کر گئے. ہم پہنچے تو معلوم ہوا اس میں ایک گائے تھی کچھ نیتا قسم کی, وہ کچھ زیادہ تقریر کر رہی تھی. تو میں نے کہا محترمہ گائے صاحبہ ٹھیک ہے, میں کم از کم اپنے شیعوں کی طرف سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کا نہ کوئی جو ہے وہ اپنے یہاں باندھے گا, نہ آپ کا گوشت کھائے گا, نہ آپ کو ذبح کرے گا, نہ آپ کا چمڑا استعمال ہوگا. لیکن ایک بات کا جواب دیجئے کہ ہم آپ کو آزاد کر دیتے, جائیے گھومیے ٹہلیے. لیکن اگر آپ لوگ کبھی بیمار ہوئی تو کوئی طبیب ہے آپ کے یہاں جو علاج کر سکے؟ تو اب وہ جو نیتا جی تھی گائے صاحبہ, انہوں نے کہا یہ طبیب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ وہ بھی حیوان, ہم بھی حیوان, ذرا سا فرق ہے عقل کا. تو انہوں نے کہا یہ طبیب کیا ہوتا ہے؟ تب میری سمجھ میں آ گئی, میں نے کہا یہی پکڑ لو. میں نے کہا ٹھیک, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو آزاد. آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ بھی حیوان ہم بھی حیوان, تو حیوان کے اوپر ظلم کرنا برداشت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک, آپ لوگ سارے جانور مل کر کے ہماری برابری کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم ویسے آپ. ایک صفت ہماری بتا دیجئے طبیب کسے کہتے ہیں, ہم آپ کو آزاد کرواتے ہیں. سارے صاحب یورپ, امریکہ, ایشیا, بر اعظم جتنے تھے سب کے جانور اکٹھا ہو گئے, کانفرنس شروع ہو گئی. سارے حیوانوں کی کانفرنس شروع ہو گئی. کاہے پر کہ حیوان ناطق جس کو ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اس کی ایک صفت طبابت کسے کہتے ہیں. سارے جانوروں نے مل کر کے کانفرنس کر ڈالی, سمجھ میں نہیں آیا. 3 دن کے بعد ہم پہنچے, ہم نے فرمائیے سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں سمجھ پائے. جیسے وہ بھی حیوان ہم بھی حیوان, فرق کیا ہے عقل کا. ہم بھی بشر, رسول اللہ بھی بشر, فرق کیا ہے نزول وحی اور نور کا. جیسے ساری دنیا کے حیوان مل کر کے حیوان ناطق کی ایک صفت کو سمجھ نہیں سکتے, ویسے ہی کائنات کے سارے خاکی بشر مل کے اگر چاہیں کہ ان نوری بشر کی ایک صفت سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے.
بتاتے ہیں. تو اس میں سے ایک صاحب یہ کہنا چاہیے انہیں سے کہو کہ سمجھائیں. ایک چیز ہے کہ ہم نہیں سمجھتے, علی تو بتائیں کہ خود کیا ہے. ماشاءاللہ. امام حسن بتاتے ہیں اپنے کو, ہم نہیں سمجھ پا رہے, آپ بتائیے کہ آپ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, ہم لوگ تو نہیں سمجھ پائے, لیکن یہ حیوان ناطق ہی بتا دے کہ اس کی اپنی صفت طبابت کیا ہے. میں نے کہا یہ سوال تو معقول بھسایا. اب جتنے ڈاکٹر جو ہے اپنے جان پہچان کے تھے سب کو اکٹھا کہ ہم نے کانفرنس کی کہ بھائی 3-4 پیج کا ایک بہترین مقالہ تیار کر دی جس میں ایک خلاصہ ہو طبابت کے سلسلے میں. وہ صاحب تیار ہو گیا, پوری جو ہے وہ طبیب کس کو کہتے ہیں, ڈاکٹر